ایک مسلمان کا عالم برزخ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ عالم برزخ یہ کسے کہتے ہیں؟ برزخ بیسک تو ایک آڑ کو کہتے ہیں، پردے کو کہتے ہیں اور چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ برزخ ہماری مراد اس ٹاپک میں آج کی کہ انسان کو اللہ نے جو زندگی دی ہے، جیسے ہی اس پر موت طاری ہوتی ہے تو اب اس پر ایک برزخ کا عالم شروع ہو گیا، یعنی عالم دنیا سے وہ نکل کر عالم برزخ کے اندر پہنچ گیا۔ اب اس کو عام فہم الفاظ سے تعبیر کیا جائے تو وہ قبر کے حوالے سے تعبیر کیا جاتا ہے، عذاب قبر یا ثواب قبر کے حوالے سے تعبیر کیا جاتا ہے، قبر کے اندر سزا یا قبر کے اندر انعامات، اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث بھی موجود ہے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ قبر یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا پھر اسے فرمایا حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ یعنی قبر یہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو کسی کی جنتی قبر بنتی ہے یا جہنمی قبر بنتی ہے۔ مراد یہ کہ اس کو جنت کے ایک ٹکڑا فرمایا گیا، جنت کے باغات میں سے ایک باغ اسے فرمایا گیا، یا دوزخ کی سخت ترین گھڑوں میں سے ایک گھڑا اسے فرمایا گیا۔ تو قبر کی یہ دو حالتیں ہیں، اور عام طور پر مردے قبر میں تدفین ہوتے ہیں، تو اس لیے قبر کے حوالے سے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ ورنہ اگر کوئی تدفین کسی کی نہ بھی ہو اور کوئی پانی میں بہہ گیا، کسی کو جانوروں نے نگل لیا، کوئی جل کر بالکل راکھ ہو گیا، تو یہ سارے جیسے ہی ان سے روح نکلی تو ان پر دوسرا عالم شروع ہو گیا، اور اس عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اس عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ میں اپنے اعمال کے اعتبار سے کسی کو آرام اور کسی کو تکلیف پہنچے گی، یعنی وہ تکلیف میں، عذاب میں مبتلا ہوگا۔ جو بھی کسی کو انعام ہو یا کسی کو تکلیف ہو، تو یہ ساری کی ساری لذت اور تکلیف دونوں یہ روح کو بھی پہنچتی ہیں، یعنی جسم مع روح، جسم مع روح۔ ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ روح نکل گئی، اب یہ جسم کو تکلیف ہے، روح کو کوئی اس کا اثر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا کہیں کہ روح پر اس کا اثر ہے، جسم پر نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہے تکلیف ہے یا راحت ہے، یہ جسم کو بھی محسوس ہوگی اور یہ روح کو بھی محسوس ہوگی۔ اور حقیقتاً وہ جو عذاب قبر ہے وہ برزخ کا ہی عذاب ہے، یعنی تعبیر اس کو قبر سے کیا جاتا ہے کہ لوگ عموماً قبروں میں تدفین ہوتی ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر تدفین کسی کی نہ ہو، جو جل گیا ہو، پانی میں ڈوب گیا ہو، کسی جانور نے کھا لیا ہو، یا ویسے ہی اس کا جسم نہ بچا، ٹکڑے ٹکڑے کسی وجہ سے ہو گیا ہو، تو اب روح جب نکلی تو وہ عالم برزخ ہے، تو اس کے ساتھ بھی وہی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری قبر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن فرمائے، اور اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، جسے حدیث میں فرمایا گیا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مومن کی قبر میں سے جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، مومن کی قبر میں تر و تازگی ہوگی، اور فرمایا کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی اور وہاں کی بدبو ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اسی پر موت عطا فرمائے، اور عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔